سورہ جن، اس میں جنات کا ذکر ہوا ہے، جنات کا واقعہ کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے. تو جنات کا وجود ہے، اور جیسا کہ میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں، یہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جنات جو ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہیں، اور ان میں مختلف فرقے بھی ہیں. ہاں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ انسانوں میں نہیں، یہ تقسیم جو ہے یہ جنات میں بھی ہے. ان میں بھی سارے فرقے ہیں، ہر طرح کے جن ہوتے ہیں، ہر فرقے کے جن ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے انسانوں سے وہ سیکھتے ہیں، اور انسانوں کے اندر جو کچھ تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں اس سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں. بلکہ ایسے بھی واقعات ہیں جنات پڑھنے بھی آتے ہیں، بہت سے بزرگوں کے پاس پڑھنے آئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ علمی فکری استفادہ کیا، اور ہاں فتویٰ بھی لیتے ہیں انسانوں سے. بعض ہمارے بزرگان کا لقب جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہ انس و جن دونوں کے لیے وہ فیض رساں تھے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مفتی الثقلین کہلاتے تھے. مفتی الثقلین کا مطلب ہے جن و انس کے مفتی. تو ان کے پاس جنات آتے تھے اور ان سے باقاعدہ علمی استفادہ کرتے ہیں. جنات ہی نے آ کے بتایا تھا زمخشری کے بارے میں. علامہ زمخشری ایک علامہ تھا، لیکن وہ تھا ایک گمراہ فرقے سے جڑا ہوا، معتزلہ کا ایک فرد تھا وہ، مگر اتنا سخت نہیں تھا، اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا. تو بھل کچھ نظریات اس کے عین غین تھے. اب اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہ جنات کو نہیں مانتے تھے. علامہ زمخشری صاحب جنات کے قائل نہیں تھے. اور میں بار بار نام لیتا ہوں، سر سید صاحب کا بھی، سر سید بھی اسی قسم کی افکار کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی جنات کو نہیں مانتے تھے. یہ جو پوری لائن چلی ہے نا اس عقل پرستوں کی، یہ سارے معتزلہ سے متاثر ہیں. وہ ہم پہلے بھگت چکے ہیں ان کو. وہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور ان کی جو باتیں ساری وہ لکھ چکے ہیں پہلے. جو انکار یہ کرتے ہیں وہ پہلے کر کے جا چکے ہیں. تو اس لیے کوئی نئے مسئلے نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن بس یہ کہ آج کی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو وہ نیا لگتا ہے. باتیں وہی ہیں سب. تو جنات کا انکار وہ بھی کرتے تھے معتزلہ. تو اب زمخشری جو تھے وہ نہیں مانتے تھے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنات باقاعدہ آتے تھے. اور زمخشری جب تفسیر لکھ رہے تھے اپنی تفسیر کشاف، بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی. اب ایک اس میں ایک فن ہے، چونکہ زمخشری کی اس کتاب ہے، لہذا اس سے علماء استفادہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وہ متفق علیہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. جس بات میں اختلاف ہے وہ رہے گا، تو وہ سمجھنا چاہیے. تو اس لیے وہ کتاب ہے تفسیر کشاف. تو اب یہ لکھ رہے تھے تو اس طرح لکھ رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. زمخشری اس کتاب کو چھپا کے رکھتے اور بڑی خفیہ جگہ میں بند کر دیتے. جتنا لکھتے تھے وہاں اس کو بند کر، تاکہ بعد میں پوری پھر ایک ساتھ ہی لوگوں کے ہاتھوں میں جائے. جنات نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتا دیا کہ زمخشری تفسیر لکھ رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے وہ لکھ کر کہاں رکھ رہا ہے. تو حضرت امام غزالی نے فرمایا وہ نکال کے لے آؤ. لے آئے. جنات کے لیے کیا مشکل تھا، لا کے پیش کی. آپ نے اس کا ایک پیج نقل کر لیا، ایک صفحہ ہو نقل کر لی. پھر زمخشری کو بلایا اور پھر اس سے بات کی. تو جنات کو مانتا نہیں تھا. تو آپ نے وہ صفحہ جو نقل کیا تھا وہ اس کے سامنے رکھا. اس نے پڑھا، کہنے لگے یہ تو بالکل وہی چیز ہے جو میں لکھ رہا ہوں، آپ کے پاس ہی کہاں سے آیا؟ اگر یہ آپ نے لکھا اور دونوں ایک جیسے لکھ رہے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں دو ذہن ایک طرح چل ہی نہیں سکتے. بالکل نہیں. نہ دو آدمی ایک جیسی بات کر سکتے ہیں سیم ہر لحاظ سے، نہ ایک جیسی تحریر. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا ہی ہے، میرا میٹر ہے، تو سوال یہ آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ وہ تو میں نے بہت خفیہ رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. تو پھر حضرت امام نے بتایا کہ یہ ہمیں جنات نے لا کر دیا.
تب زمخشری کو یقین آیا کہ جنات کوئی مخلوق ہے پھر مان لیا تھا اس نے، پھر مان لیا تھا. تو اس طرح ایک مسئلہ تو صحیح کر دیا تھا امام صاحب نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. بل آج جو ہے یہ مغرب کی وجہ سے ہوا تھا. یہاں پر سر سید صاحب کی افکار پہ اثر مغرب کی وجہ. مغرب نہیں مانتا تھا اس زمانے میں، جب انگریز آ رہا تھا سائنس لے کر کے اور نئے نئے علوم، تو وہ اس کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ سب چیزوں کو عقل پہ مشاہدے پہ پرکھتے تھے، اور سائنس کا اور عقلیات کا زور تھا اس زمانے میں. تو بہرحال اس وقت یہاں بھی انکار کروا دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد اب جو ہے مغرب تقریباً مان چکا ہے. 1 صدی کے اندر ہی مغرب نے اس کے تجربے کر لیے، اور انہوں نے اس بات کا ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہت تجربے ہوئے ہیں ان کو، اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ وہ مبتلا رہتے ہیں. اور جنات کے کیس کو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اصل میں یہ جو ان کے نفسیاتی ہسپتال بھرے ہوئے ہیں آج مغرب میں، سب سے بڑا مسئلہ نفسیاتی بیماریوں کا ہے، سب سے بڑا. اس کی ایک وجہ جنات کے اثرات ہیں، گندے اثرات ہیں، مگر یہ اس کو ڈائگنوز نہیں کرتے عام طور پہ، یہ نفسیاتی علاج کراتے رہتے. تو یہ ایک مخلوق ہے بہرحال، اور ہم قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں. اور جب قرآن میں ایک چیز آ گئی اور قطعی طریقے ثابت ہو گئی تو اس کو ماننا ہمارے لیے لازمی ہو گیا. اگر اس کا انکار ہوگا تو پھر قرآن کا انکار ہو جائے گا.